کرتے رہے. یعنی کمال کی بات نہیں ہے یہ کہ میرے دائیں طرف کے پڑوسی کی اور بائیں طرف کے پڑوسی کی لڑائی ہو تو وہ دونوں اپنے گھر ایک دوسرے کے گھر میں جا کے لڑنے کے بجائے میرے گھر میں آ کے لڑنا شروع کر دیں. یہ کہاں کی لاجک ہے بھائی؟ ہلیری کلنٹن نے فلور آف سینٹ پہ کھڑے ہو کے یہ کہا کہ طالبان کو ہم نے فنڈ کیا، ہم نے بنایا، ہم نے لانچ کیا. السلام علیکم بھائی جان، کیا سین ہے بھائی؟ چکر یہ ہے کہ ایک دن پہلے کی خبر ہے کہ ملک قیوم صاحب سابق چیف جسٹس پاکستان وہ انتقال فرما گئے. اللہ پاک ان کی اگلی منازل میں آسانیاں پیدا کرے. اور اس کے علاوہ آڈیو لیکس دھڑا دھڑ آ رہی ہیں پاکستان میں، تو یہ سلسلہ تو چلتا رہتا ہے. میرا خیال ہے کہ یہ تو کبھی بند نہیں ہوگا. اور تیسری اور سب سے اہم بات، وجاہت مسعود صاحب نے اپنے پروگرام بیٹھک میں، جس میں بہت سارے آلٹ رائٹ کا جو پاکستان کا جرنلسٹک ویو رکھنے والے صحافی ہیں وہ آ کے اپنے اپنے ورژنز دیتے ہیں ایونٹس کے اور خبروں کے، اس کے اندر ایک بات کی کہ ریاست اور مذہب دو علیحدہ چیزیں ہیں، ان کو الگ الگ ہونا چاہیے ہے، اور جب تک ریاست مذہب سے علیحدہ نہیں ہو جاتی تب تک پاکستان میں اور دیگر ممالک میں یہ جو دہشت گردی کا مسئلہ چل رہا ہے یہ چلتا رہے گا، یہ رکے گا نہیں. تو ون بائی ون کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ کیونکہ ٹاپک ذرا تھوڑے سے زیادہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ یوجولی ہم ایک ٹاپک لیتے ہیں پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ملک قیوم صاحب کے انتقال کے بارے میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ملک قیوم رپورٹ جس سے انہیں مشہوری ملی، بہت زیادہ شہرت کے حامل ہوئے، پھر بے نظیر اور آصف زرداری کی نااہلی کی وجہ سے بھی وہ بہت زیادہ مشہور ہوئے. اور وہ تو بھلا ہو اس سرکاری افسر کا جس نے وہ آڈیو ریکارڈنگز جو تھیں ملک قیوم صاحب کی وہ ریلیز کر دی، جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے ان کو یعنی زبردستی کر کے ان سے استعفیٰ لیا، ورنہ تو شاید وہ استعفیٰ بھی نہیں دیتے. بس یہ گزارش تھی کہ جو لوگ مشرف صاحب کے لیے دعائے مغفرت کا بہت زیادہ تقاضا کر رہے تھے اور بہت لعن و طعن کر رہے تھے جماعت اسلامی پہ، بس ان سب سے یہ گزارش ہے کہ وہ اب اپنے پیپلز پارٹی کے سینیٹر سے ذرا کہیں نا، ملک قیوم صاحب جو ایک نیشنل فگر تھے بھائی، قاضی القضاء کے عہدے پہ رہے، اتنا بڑا آدمی، ان کی بھی پھر دعائے مغفرت ہونی چاہیے نا. یہ اور بات ہے کہ مشرف جیسے لعین آدمی کی جو دعائے مغفرت ہے وہ سینیٹر مشتاق خان صاحب نے نہیں ہونے دی، انہوں نے نہیں کروائی. لیکن سینیٹر مشتاق خان تو اکیلے آدمی ہیں، باقی جو سینٹ کا بازار ہے اس کے اندر تو سارا مال پیپلز پارٹی کا بھرا ہوا ہے. اور مال ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ سب کو پتہ ہے کہ وہ سینیٹر کس طرح بنتے ہیں. بعض تو شاید ایسے ہوں گے جنہیں اردو اور انگریزی میں سینیٹر لکھنا بھی نہیں آتا ہوگا. تو بات سلسلہ کلام آگے بڑھاتے ہیں آڈیو لیکس کی طرف. دیکھیں، آڈیو لیکس کا ہونا یہ کوئی خبر نہیں ہے. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آڈیو لیکس ہو گئی، پاکستان ایسے ملک میں جہاں تقریباً آن ایوریج ہر 10 دن کے بعد ایک نہ ایک آڈیو لیک آ جاتی ہے یا لیک ویڈیو آ جاتی ہے یا ایسی شنید آنی شروع ہو جاتی ہے کہ کسی کی آڈیو آ رہی ہے اور یو نو وٹ آئی مین، اور اس قسم کی ہے وہ آڈیو یا اس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ پاکستان میں کوئی خبر نہیں. پاکستان میں خبر یہ ہے کہ جس نے آڈیو لیک کی ہے وہ پکڑا گیا، یہ خبر ہے. جس میں خبر یہ ہے پاکستان میں کہ جس نے وہ آڈیو ریکارڈ کروائی وہ پکڑا گیا. جو بھی آؤٹ آف دا نارم کام ہوتا ہے وہ خبر ہوتی ہے. یہ کیا خبر ہے کہ جی مظاہر علی نقوی صاحب کی جو ہے وہ لیکڈ آڈیو آ گئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں فلانا پتہ نہیں کوئی بھٹی ہے، محمد خان بھٹی کیا ہے، جو کچھ بھی ہے، وہ ان کے گھر پہ ٹھہرا ہوا ہے، وہ پرویز الہی سے بات کر رہے ہیں. اور اس پر بھی بحث ہو رہی ہے کافی زیادہ سوشل میڈیا پہ کہ کیا جج کو کسی سیاستدان سے یا کسی چیف جو ہوتا ہے ہمارا وزیر اعلیٰ، چیف منسٹر، اس سے ملاقات کرنی چاہیے یا نہیں. لیکن ان تمام باتوں سے قطع نظر میں تو اس کو خبر سمجھتا ہی نہیں. یعنی دیکھیں نا، مظاہر علی نقوی کو کیا کہنا ہے کہ بھائی کوئی آدمی میری آواز نکال رہا تھا، اگر وہ یہ کہہ دے اور کہہ دیں کہ بھائی ویڈیو مطلب آلٹرڈ ہے یا کچھ بھی ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک کہ پاکستان جیسے معاشرے کے اندر آڈیو لیکس کسی کا کچھ بگاڑ سکتی ہیں. سابق جسٹس ریٹائرڈ ملک قیوم صاحب کا بھی بگاڑا اس لیے ہوا تھا کہ مشرف پاور میں آ گیا تھا، ورنہ تو شاید وہ بھی کچھ نہیں تھا ہونا. خیر بہرحال اس پر مزید اب کیا بات آدمی کرے. یعنی اگر مظاہر علی نقوی صاحب کی آڈیو لیک نہیں ہوتی، نہیں یہ وہ جو ان کی ساری ڈسکشن آئی ہے چودھری پرویز الہی کی، تو ان کے سیاسی فیصلوں کی کیا قلع ہی نہیں کھلتی؟ کیا لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا کہ یہ جو فیصلے وہ دے رہے ہیں؟ مثلا کبھی آپ نے سنا ہے دنیا میں کہ ایک ٹریبیونل یا ایک ہیڈ یا ایک بینچ
مقدمہ سنے، مقدمے کا فیصلہ سنائے اور اس فیصلے پہ عمل درآمد کی طرف جا رہا ہو، اور ایک اور اسی عدالت کا یعنی سپیریئر عدالت کا جج یہ کہے کہ نہیں جی یہ تو بینچ ہی غیر قانونی تھا، اللیگل تھا، اس کو ہی ڈیزالو کر دے، اس کے فیصلوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ نے دنیا میں کہیں تو مثال ہوگی نا، ہاں لائبیریا شائبیریا کی ہوگی، سیرا لیون کی، وہ اگر آپ دکھا بھی دیں گے تو اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ تھوڑا سویلائزڈ ورلڈ ہو، ڈیولپڈ ورلڈ ہو تو پھر کوئی بات سمجھ میں بھی آتی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، وجاہت مسعود صاحب۔ وجاہت مسعود صاحب سے بڑا لو اینڈ ہیٹ ٹائپ کا ریلیشن شپ ہے ہمارا، ہم ان کے خیالات سے اکثر سے اتفاق کرتے ہیں، بعض چیزیں ایسی جن سے اتفاق نہیں کرتے، لیکن سول لبرٹیز کے لیے جو ان کی بات ہے، فریڈم آف اسپیچ کے لیے جو وہ بات کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کے لیے جو وہ بات کرتے ہیں، اس میں آپ یوں سمجھ لیں کہ فی الحال تو میں نے کوئی ایسی بات نہیں سنی ہے وجاہت مسعود صاحب کے منہ سے کہ جس سے میں کم از کم اختلاف کر سکوں۔ سانس لینا ہر انسان کا حق ہے، خیالات کا اظہار ہر انسان کا حق ہے، تہذیب و تمدن کے دائرے کے اندر اپنی جو اس کے لبرٹیز ہیں، جو آزادیاں اس کو معاشرے نے دی ہیں، ان کو ایکسرسائز کرنا ہر انسان کا حق ہے، خواہ وہ پاکستان میں ہو، خواہ وہ برطانیہ میں ہو، خواہ وہ سعودیہ میں ہو، خواہ وہ افریقی کسی ملک کے اندر ہو، یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے کہ جو وہ جس چیز کو وہ درست سمجھتا ہے وہ اس کو کرے۔ وجاہت مسعود صاحب کا یہ فرمانا تھا بنیادی طور پہ کہ جب تک آپ ریاست کو مذہب سے الگ نہیں کریں گے، یہ جو دہشت گردی کا افریت ہے جو پاکستان کو لپیٹے ہوئے ہے، اس سے پاکستان کی جان نہیں چھوٹے گی۔ ٹھیک ہے، اگر ان کا یہ خیال ہے تو ہم اس سے بڑی ریسپیکٹ فلی ڈس ایگری کرتے ہیں، اور ڈس ایگری کرنے کی بنیادی وجوہات ہیں۔ دیکھیں، انسانوں کی تاریخ میں، دنیا کی تاریخ میں سب سے بڑا قتل عام جن ممالک نے کیا ہے، سب سے زیادہ دہشت گردی فنڈ جن ممالک نے کی ہے، جن ممالک نے بیٹھی بٹھائی حکومتوں کو گرایا ہے، وہ تمام وہ ممالک ہیں جنہوں نے ریاست کو مذہب سے علیحدہ کیا ہے۔ کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، یہ ہم اپنی یا پاکستانی سیاستدانوں کی بات نہیں کر رہے۔ ہلیری کلنٹن نے فلور آف سینٹ پہ کھڑے ہو کے یہ کہا کہ طالبان کو ہم نے فنڈ کیا، ہم نے بنایا، ہم نے لانچ کیا، لیکن گناہ برائی ہمارے اوپر ہے۔ یہ کیسی بات ہے؟ آئیسس کے بارے میں امریکی جو انٹیلیجنس ادارے ہیں ان کی رپورٹس اخبارات میں شائع ہو چکی ہیں کہ اس کے پیچھے CIA موجود تھی جس نے کہ ان لوگوں کو ڈیولپ کیا تھا، لیکن پھر بھی برائی جو ہے وہ پاکستان کی لنگڑی لولی ریاست کی طرف ہے، جس کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ سپیریئر صرف خدا کی ذات اور قانون جو ہے وہ صرف کتاب و سنت کی روشنی میں بنے گا۔ یعنی ویتنام میں امریکہ کا کیا لینا دینا تھا؟ کیا ویتنام سے امریکہ کی کوئی سرحد ملتی ہے؟ کیا ویتنام نے اپنے بحری بیڑا لے جا کر امریکہ کے سامنے کھڑا کر دیا تھا؟ کوئی میزائل ایسے لگا دیے تھے جن کے بارے میں امریکنوں کو علم نہ ہو؟ لیکن پھر بھی امریکہ نے اپنی فوجیں اتاری نہ ویتنام میں۔ ظاہر سی بات ہے بھائی، ایک سیٹلڈ ملک تھا، ایک پروگریسو سوسائٹی تھی اس دور کی۔ ٹھیک ہے ان کے نظریات کمیونسٹ ہوں گے، سوشل جو بھی ہوں گے، ہمیں اس سے غرض نہیں ہے، لیکن وہاں پر بھی ان کی لڑائی کس سے ہوئی؟ ایک اور ایسی ریاست سے جس میں دین اور ریاست علیحدہ ہے، روسیہ سے، اور وہ دونوں لڑتے رہے۔ یعنی کمال کی بات نہیں ہے یہ کہ میرے دائیں طرف کے پڑوسی کی اور بائیں طرف کے پڑوسی کی لڑائی ہو تو وہ دونوں اپنے گھر ایک دوسرے کے گھر میں جا کے لڑنے کے بجائے میرے گھر میں آ کے لڑنا شروع کر دیں۔ یہ کہاں کی لاجک ہے بھائی؟ یعنی کبھی کسی نے یہ بات سنی ہے، سوچی ہے کہ لڑائی جو ہے وہ امریکہ اور روس کی ہے، لیکن لڑی کہاں جا رہی ہے؟ شام کے اندر۔ یار کمال ہے بھائی، اور اس میں بھی کوئی شک شبے والی بات نہیں ہے۔ یعنی وجاہت مسعود صاحب جس کیلیبر کے آدمی ہیں، جو ان کا اسٹیچر ہے، وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں یہ بات کہ پاکستان کے اندر بیشتر سیاسی جماعتیں ایسی ہیں جو کہ امریکی ایما پر پاور میں لائی جاتی ہے۔ یعنی بے نظیر بھٹو شہید ہونے سے پہلے جب وہ دبئی میں تھیں تو ان کے باقاعدہ امریکنوں سے مذاکرات چل رہے تھے کہ میں پاور میں آ کے یہ کروں گی، یہ کروں گی، یہ کروں گی۔ اور بعض جو اہل نظر ہیں اور اہل خیرت ہیں وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ بے نظیر جب پاکستان میں اتری اور اس نے عوام کا مزاج دیکھا تو جو اس کے ایگریمنٹ تھے، جو بھی اس کی مطلب ڈسکورسز ہوئے تھے امریکنز کے ساتھ، اس نے ان سے فوراً جو ہے وہ اباؤٹ ٹرن کر لیا، اور جس کے نتیجے میں وہ جان سے گئی۔ اور اسی کا حوالہ دیتے ہوئے مشرف نے بی بی شہید جب ہوئیں، شہید میں ان کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ناحق موت وہ ماری گئی، ٹھیک ہے،
بی بی شہید جب ہوئی تو اس کا اسی جو میں نے پوری پچھلی بات کی اس کا حوالہ دیتے ہوئے مشرف نے کہا تھا کہ میں نے بی بی کو سمجھایا تھا کہ آپ نہ آئیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے۔ تو وجاہت مسعود صاحب، دنیا کے کسی معاشرے میں ریاست اور دین کے اتحاد سے کوئی گند نہیں پڑا ہے۔ بتانا ہم یہ چاہ رہے ہیں اس ساری مثال سے، اس سارے مباحث سے، کہ دنیا میں جو گند ڈالا ہے نا، صحیح والا گند، وہ ان ریاستوں نے ڈالا ہے جنہوں نے دین کو اور ریاستی معاملات کو علیحدہ کیا ہے۔ اس سے بگاڑ یہ پیدا ہوا ہے کہ جو مورل رسپانسبلٹی ہوتی ہے وہ تمام ریاستیں اس سے آزاد ہو جاتی ہیں۔ یہ مورل رسپانسبلٹی سے آزادی ہی تو ہے نا کہ امریکہ نے چوتھے محلے یوکرین میں جا کے ایک ہنستے بستے ملک کو بالکل تباہی کے دہانے پہ لاگے کھڑا کر دیا ہے، بلکہ دنیا کی ایگزسٹنس کو خطرہ اس وقت پیش آ گیا ہے۔ مطلب سمجھ میں نہیں آ رہی لوگوں کو کہ اگر یہ روسیوں کا دماغ گھوم گیا، کیونکہ اس نے پیوٹن نے تو بالکل کلیئرلی یہ بات کہی ہے، اس نے کہا ہے کہ بھائی اگر if there will be no Russia there will be no world، ختم بات۔ اور ہر غیور قوم کا جو انداز ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بھائی اگر تم ہمیں بالکل کونے میں لے کے جاؤ گے تو ہم اپنی بقا کے لیے ہر کام ہر حد تک جائیں گے، اور وہ جائیں گے۔ وہ مطلب یہ روس کے ہی بلکہ وہ آزاد ریاست تھی نا جس میں دین اور ریاستی معاملات جو ہے وہ علیحدہ تھے، جس نے یوکرین کے اندر 6 لاکھ کے کتنے تاتاری مسلمانوں کو چشم زدن میں قتل کر دیا تھا۔ کوئی آج ان بیچاروں کا نام بھی نہیں لیتا، کوئی انہیں جانتا پہچانتا بھی نہیں ہے۔ تو صاحب آج کی جو ویڈیو تھی وہ نسبتاً مختصر تھی، مختلف نوع قسم کے موضوعات پر ہم نے بات کی۔ اللہ سے امید ہے کہ آپ کو ہمارا ویلاگ ضرور پسند آیا ہوگا، پسند آئے یا نہ آئے، لائک شیئر اور سبسکرائب دیتے جائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگہبان۔